اقرأوا القرآن لكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النازعات ہے، اور کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ 5 قسمیں فرشتوں کی 5 صفات پر، اور قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں تو مذکور نہیں ہے قرآن میں، لیکن اصل بات ہے یہ کہ قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ تمہیں دوبارہ قیامت والے دن ضرور زندہ کیا جائے گا، تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے قیامت والے دن، تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا. دراصل یہ قسمیں اٹھانے کا مقصد اور پھر اس کے بعد یہ بات کرنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کے مشرک عقیدہ آخرت کو، عقیدہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ اس بات میں اتنے پکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے باوجود بھی اور اللہ کی اس طرح آیات بینات کے سننے کے بعد پھر بھی وہ اپنی بات پر مصر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ محال بات ہے، اس لیے کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کس طرح ہڈیاں جڑیں گی اور پھر دوبارہ سے انسان زندہ ہوگا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دے گا. یہ بات ہماری عقل میں نہیں سماتی. تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو بات انسان کی عقل میں نہ آئے تو وہ حقیقت میں بھی نہ ہو، بلکہ کسی چیز کا حقیقت میں ہونا یہ الگ بات ہے، اور انسان کی عقل کا اسے تسلیم کر لینا یہ اور بات ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. بہت ساری باتیں خود انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو یہ کس طرح یہاں یہ پانی میں اگر 2 منٹ اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 5 منٹ، کوئی بہت بڑا آدمی ہو کہ جس کی سانس زیادہ لمبی ہو، 5 منٹ تک وہ اپنا سر پانی کے اندر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن وہاں یہ ماں کے پیٹ کے اندر 5 مہینے کم از کم، 5 مہینے کم از کم، کیونکہ حمل کی جو عام مدت ہے وہ 9 مہینے ہوتی ہے، تو 5 مہینے یہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی سانس نہیں گھٹتی، اس کا دم نہیں گھٹتا، یہ مرتا نہیں ہے. کیوں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں، یہاں کھائے پیے نا تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ کھاتا پیتا تو اپنے یہاں سے نہیں ہے، چلیں کھاتا ہے لیکن وہ نکالتا نہیں ہے، کھاتا تو ہے لیکن پاخانہ نہیں کرتا، پیشاب نہیں کرتا، اور اگر کر جائے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر زندہ نہیں بچتا آدمی. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی عقل نہیں مانتی لیکن وہ ہو جاتی ہیں. اگر کسی بات میں عقل آدمی کی مان جائے اور وہ بات ہو بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری غلط باتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں لیکن ہے وہ سراسر غلط، دین کے خلاف ہے. تو کافر دین کو پرکھتے تھے عقل کی کسوٹی پر، حالانکہ دین کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاتا. دین تو نام ہے کامل اتباع کا، تابعداری کا. اللہ کا فرمان ہے، اب جیسا کیسا بھی ہے،
اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کا نام ہے مومن، اسی کا نام ہے عبادت۔ یہ جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے عبادت، اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عبد ہے، معبود کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہی اللہ کا مطلوب ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے کہ بندے اللہ کے ہر حکم کو سر بچشم قبول کریں، کہ جو بات ہو وہ آدمی اسے تسلیم کر دے۔ تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس آدمی سر کو جھکا دے، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف محافل میں آخرت کا بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جتنی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد اگر کسی چیز کی دعوت دی ہے تو وہ دعوت آخرت ہے، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں رہ سکتا۔ مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور ساری نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اسی طرح وہ روز آخرت کو، روز جزا کو بھی برحق مانے کہ یہ ہوگا ہوگا ہوگا۔ اب کیسے ہوگا یہ اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوا دیا ہے، تو ہمارا اس پر یقین۔ تو خیر مکہ کے مشرک اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ نے پھر بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت 12 سال تک دی قریش مکہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دیتے رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ ہاتھی کے کان میں بین بجانے والی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اب ان کو، مکہ کے مشرکوں کو، ایک پیغمبر ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ، ان کا واقعہ سنا دو۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ ظاہری مال و دولت کی وجہ سے، اپنی ثروت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، غلبے اور قوت اور خاندان کی وجہ سے۔ تو چلو تمہیں ایک بڑے خاندان والا آدمی، اس کا قصہ سناتے ہیں، ایک بڑی دولت والا آدمی، بڑا مالدار آدمی، اس کا قصہ سناتے ہیں۔ انہیں اپنے اقتدار پر ناز ہے تو ایک بڑے صاحب اقتدار کا قصہ سناتے ہیں، جس بدمعاش کو دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو جب اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی، ان کو پس پش ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ نے انہیں کس طرح عذاب میں گرفتار کیا۔ اے پیغمبر اپنی اس قوم کو حضرت موسیٰ کا واقعہ سناؤ۔ تو اب حضرت موسیٰ کا واقعہ سنانا یہ کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں نا، تو حضرت موسیٰ کا واقعہ کیوں سنانا؟ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ کچھ مناسبتیں تو اور رسولوں کے ساتھ بھی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ اور حضرت موسیٰ کا پیغام ایک ہے، اس طرح اور انبیاء کا پیغام، یہ سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسالت میں حضرت موسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، آپ بھی رسول ہیں اور حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں۔ شریعت میں حضرت موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، آپ کو بھی کتاب دی گئی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی کہ جو پچھلی ساری کتابوں کا تتمہ اور خلاصہ ہے، جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی در یتیم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی در یتیم۔ در کا مطلب ہوتا ہے موتی، در موتی، یتیم یتیم یعنی یتیم موتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد موجود نہیں تھے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے والد بھی زندہ نہیں تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں حضرت موسیٰ کی رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ تھا مصر کے فرعون کے ساتھ، مصر کے ابو جہل کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا مکہ کے فرعون کے ساتھ جس کا نام تھا ابو جہل۔
یہ بھی ایک مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہے، آپ نے بھی اللہ سے کلام کیا ہے معراج کی رات میں بعض روایات کی روح سے، اور حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے، وہ بھی اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سا کوہ طور پر تو حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مناسبتیں ہیں، بہت زیادہ مناسبتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور مناسبت رکھتے ہیں، رسول اللہ کی امت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے حضرت موسیٰ کی، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اس امت کے محسن ہیں، آپ نے احسان کیا ہے اس امت پر۔ وہ کیسا احسان؟ حضرت موسیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے، یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں 15ویں سپارے میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے وہاں آسمانوں پر، وہ پورا واقعہ معراج کا آپ پڑھ چکے، جتنے اس کے مراحل ہیں، کہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے تو کہاں پہنچے، پھر وہاں سے کہاں گئے، پھر وہاں سے کہاں گئے، اور کہاں سے کہاں گئے، اور لامکاں اور کہاں کہاں تک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب رب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور سب کچھ ہوا، تو خیر وہ واقعہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو معراج کی رات میں حضرت موسیٰ رستے میں کھڑے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے واپس آئے ملاقات کر کے، تو حضرت موسیٰ دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا لے کے گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہو، یہاں نیچے سے تم کیا لے کے گئے تھے؟ مخلوق کی طرف سے خالق کے لیے تحفہ، اور خالق نے مخلوق کو کیا تحفہ دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں سے لے کے گیا تھا تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لے کے گیا تھا، اور وہاں سے میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں اپنی امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اے سارے انبیاء کے سرتاج، میں نے اپنی امت پر یہ تجربہ کیا ہے اور اس میں ناکام رہا ہوں، یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، دشواری ہوگی، مشکلات ہوگی، تو آپ دوبارہ جائیں اور رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ یہ بہت زیادہ ہیں، امت پر ذرا مہربانی کر دیں، نرمی کر دیں، کم کر دیں۔ تو اللہ نے 50 میں سے 5 کم کر دی، پھر آئے، پھر کہا اب بھی زیادہ ہیں، پھر جاؤ، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو یہ جو اب 5 نمازیں ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے لیے پورا ایک بوجھ سمجھتے ہیں، تو یہ وہ نمازیں ہیں 5 کہ جو 50 سے کم ہو کر 5 ہوئی، اور یہ کس نے کروائی؟ حضرت موسیٰ نے کروائی۔ تو حضرت موسیٰ اس امت کے محسن ہیں، تو محسن کو یعنی احسان کرنے والوں کو یاد رکھنا یہ انسان کا وتیرہ ہے، انسان کی عادت ہے، انسان یاد رکھتا ہے۔ اس لیے عربی کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان بندہ ہے احسان کا، جس نے جس کے ساتھ احسان کیا ہو، اگر وہ انسان ہو حقیقت میں گدھا نہ ہو، تو وہ اس کے احسان کی قدردانی کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اپنی اداؤں میں بھی، اپنی دعاؤں میں بھی، اپنی نمازوں میں بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی، اپنی محافل میں بھی، ہر وقت اسے یاد کرتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا کہ یہ وہی موسیٰ ہیں کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے، اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اور حضرت موسیٰ کی بڑی عجیب شان ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر پورے قرآن میں آپ کا نام صرف 136 مرتبہ آیا ہے، اور کسی پیغمبر کا اتنی کثرت کے ساتھ نام نہیں آیا، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کا نام قرآن مجید میں صرف 4 مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن شریف میں صرف 4 مرتبہ ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول، ایک تو یہ ہے، دوسری مرتبہ سورہ احزاب میں وہ کس طرح آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تیسری مرتبہ سورہ محمد میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم والذین آمنوا
وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، تیسری مرتبہ سورہ محمد میں، اور چوتھی مرتبہ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء۔ تو یہ 4 مرتبہ نام نامی اسم گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ہے، اور حضرت موسیٰ کا نام پورے قرآن میں 136 مرتبہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے یہ اتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام ذکر کرنے میں ایک پیغام چھوڑ دیا ہے امت کے لیے، ہمارے لیے، کہ جو محسن ہوتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان نہیں کی جاتی۔ جو محسن ہو، جو تم پر احسان کرے، تو اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں، بلکہ اس کا نام اچھوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں رب حضرت موسیٰ کا نام تمہاری کتاب میں، آخری کتاب میں، قرآن مجید میں 136 مرتبہ ذکر کرتا ہوں، اور 28 مرتبہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور 34 صورتوں میں مختلف جگہوں پر، سورہ شعراء میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ غافر میں ہے، سورہ مومنون میں ہے، اور سورہ اعلیٰ میں ہے، سورہ نازعات۔ ہر صورت میں تقریباً حضرت موسیٰ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ تو خیر، حل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا ہے؟ اس کے واقعے کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں یہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذ ناداہ ربہ، جب حضرت موسیٰ کو اس کے رب نے آواز دی۔ کہاں پر آواز دی؟ یہ وادی طویٰ میں، وادی سینا میں۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ مدین سے دوبارہ اپنے آبائی وطن کنعان اور فلسطین کی طرف جا رہے تھے اپنی فیملی کے ہمراہ، تو حضرت موسیٰ سے رستہ بھٹک گیا، ٹریک غلط ہو گیا۔ جانا تو فلسطین چاہتے تھے، لیکن وہ بھول بھٹک کر دوبارہ وادی سینا میں اور وادی طویٰ میں آ گئے، اور ساتھ حضرت موسیٰ کی فیملی بھی تھی۔ تو اتنے میں ان کے گھر والوں کو کچھ تکلیف ہوئی۔ یہ سارا واقعہ آپ وہاں تفصیل کے ساتھ جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میں کہاں آ چکا ہوں، دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، تو آپ آگ کے پاس گئے اور گھر والوں سے کہنے لگے کہ میں آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی چنگاری یا کوئی گرم چیز لے آؤں کہ جو تمہارے پاس رکھ دوں۔ سردی کا زمانہ تھا کہ تاکہ تم اپنے آپ کو گرم رکھ سکو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگ اس زمانے میں لوگ اس لیے لگایا کرتے تھے کہ اگر مسافروں سے رستہ بھٹک جائے تو وہ آگ کو دیکھ کر آ جائے تو وہ لوگ رستہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو میں وہاں سے رستے کی معلومات بھی کر لوں گا، اور آتے ہوئے ساتھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ تمہاری یہ سردی کی جو شدت ہے اس کے اندر تھوڑی کمی ہو جائے۔ تو خیر، جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب گئے، یہ واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو آگ وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تجلی تھی۔ اس آگ سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تو تمہارا رب ہوں۔ آگ کی طرف سے آواز آئی۔ پھر اللہ نے کچھ ہدایات دی حضرت موسیٰ کو کہ نماز قائم کرو، ذکر کرو، مجھ رب کو یاد کرو، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس نے بڑی بدماشی شروع کر دی ہے۔ کتنی بدماشی کہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ تو وہ سارا واقعہ، اس کی تفصیلی واقعے میں سے کچھ اجمالی واقعہ، مختصر واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اذ نادى ربہ، جب اس کے رب نے اس کو آواز دی۔ کس کے رب نے؟ حضرت موسیٰ کے رب نے اسے آواز دی۔ کہاں پر؟ بالوادی المقدس، اس مقدس وادی میں۔ اس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ، جس وادی کا نام ہے وادی طویٰ، اور وادی سینا بھی، اور صحرائے سینا، سب کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وہ جو سارا کچھ کہا میں نے بتا دیا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ موسیٰ اب تم پیغمبر بن چکے ہو۔ پیغمبر ویسے پیدائشی طور پر ہی پیغمبر ہوتا ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو اسے نوٹیفیکیشن ملتا ہے تو وہ اس طرح ملتا ہے۔ رسول اللہ کو غار حرا میں ملا، اور حضرت موسیٰ کو یہاں ملا۔ اذهب الى فرعون، چلو فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، اس لیے کہ وہ فرعون
سرکشی کرنے والا ہے، اس نے سرکشی شروع کر دی ہے، بدماشی شروع کر دی ہے، کھاتا پیتا رب کا ہے اور ربی کے سامنے بدماشی کرتا ہے۔ ذرا اس کو مزہ چکھلاؤ کہ ہم بتا دیں کہ دیکھو اللہ جب دشمن پیدا کرتا ہے تو اپنوں میں سے پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی، لیکن جب بدلہ لینا چاہے رب، انتقام لینا چاہے رب، ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ظالم کب تک ظلم کرتا رہے گا؟ اللہ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو اللہ کے بدلہ لینے سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، اور مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اوپر کسی شخص پر ظلم ہوا تھا، تو یہ اس ظلم کی وجہ سے اللہ کا عرش اہتزلا، عرش الرحمن، اللہ کا جو عرش ہے اس کے اندر لرزش آ جاتی ہے، وہ ہل جاتا ہے مظلوم کی بدعا۔ تو خیر اس نے بھی ظلم شروع کیا تھا، تو اللہ نے مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، اور جب پکڑا تو اسی نے پکڑا کہ جس نے اس کو پالا تھا، پوسا تھا، گھر میں رکھا تھا، اس کی تربیت کی تھی، جو کچھ بھی کیا تھا تو اسی نے اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بدماشی بالکل نہیں چلتی۔ تو اللہ کے حضور بندہ جھکا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کا تو اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی برادری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، نرمی کرے، سہولت دے، آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر فرعون کو پکڑا، اور خوب پکڑا، اور کیسے پکڑا اگلی آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف، اس لیے کہ اس نے بدماشی شروع کر دی ہے، سرکشی شروع کر دی ہے۔ فقل، اور جا کر اسے کہو، هل لك الى ان تزكى، کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، سدھر جاؤ، ٹھیک ہو سکتے ہو؟ دیکھیں اللہ پھر بھی چانس دے، کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا حلیم ہے، بردبار ہے۔ کتنی بدماشیاں کرنے والے فرعون کو بھی کہتا ہے کہ موسیٰ ایک دم کچھ نہیں کہنا، پہلے جا کے اسے یہ کہنا هل لك الى ان تزكى، کیا تم اس موڈ میں ہو، یہ خواہش ہے تمہاری کہ تم سیدھے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، سنور جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں رب کا رستہ دکھاؤں کہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ہے دعوت کا اصول، دعوت کا طریقہ، کہ آدمی نرمی پیدا کرے، سہولت پیدا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، منافرت کی باتیں نہ پھیلاؤ، فلاں یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ، بری باتیں نہ بتاؤ، اپنی بری باتوں پہ غور کرو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر شخص جب اپنا معالج بن جائے، اپنا علاج کرنے والا بن جائے، تو دنیا کے سارے بیمار اسے ٹھیک نظر آئیں گے، اور ساری بیماریاں اسے اپنے آپ میں نظر آئیں گی نا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تمہارے رب کا رستہ دکھلاؤں کہ تمہارے دل میں اس رب کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور رب کا خوف بڑی عجیب چیز ہے نا، جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر آ جائے، یہ دلوں کا بادشاہ ہے، یہ دلوں کا بادشاہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ جہاں نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ ہاں، کون
سی چیز کام آئے گی؟ اللہ فرما الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کے جو قلب سلیم لے کے آئے، اور قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ ہر قدم رکھتا ہے تو پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو نا، لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو حضرت موسیٰ نے انہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھلائی۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو نشانیاں بہت تھیں نا، 9 نشانیاں، 9 معجزات تھے حضرت موسیٰ کے، لیکن جو بڑی نشانیاں تھیں وہ 2 تھیں۔ ایک تھا ید بیضا، ہاتھ بغل کے نیچے ڈالتے اور باہر نکالتے، اس طرح چمکتا کہ جس طرح سورج چمکتا ہے، اور دوسری بڑی نشانی یہ تھی کہ عصا، اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تو وہ اس سے سانپ اور اژدہا بن جاتا۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو حضرت موسیٰ نے اپنی بڑی نشانی دکھائی، یا لاٹھی پھینکی جس سے سانپ بن گیا، یا اپنا ہاتھ بغل کے نیچے دبایا اور نکالا، اور بعض کہتے ہیں وہ گریبان میں ڈالتے تھے پھر اس طرح نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا، انکار کیا فرعون نے، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کرنے لگا کہ ہماری بلی اور ہمیں میوں، ہم نے تمہیں پالا پوسا، اس وقت تو تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، اب پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آگے ہو۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑنے کے لیے پلٹا، اندر سے ڈر چکا تھا، پھر دوڑنے کے لیے پلٹا۔ تفاسیر میں لکھا ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس طرح پھینکی نا، تو لاٹھی پھینکنے کے بعد وہ جب اس سے عصا سے وہ سانپ بن گیا اس لاٹھی سے، تو یہ اپنے تاج سمیت اور اپنے خدام، اپنے لوگ تھے، خدام تھے، نوکر تھے، وہ سارے ان کے گرد بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک بڑے ہال میں، بادشاہوں کا جو دربار ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو پہلے اس کا تاج گرا نیچے ڈر کی وجہ سے، اور آگے پیچھے ہوا، کرسی سے یہ دھڑم سے نیچے گرا، اور پھر لوگوں کو کہنے لگا کہ بس پما سے چل شوئے دے، مجھے کچھ ہو گیا، آپ اسے برابر کریں، میرا یہ دربان دوبارہ سے جائے، میں واپس آتا ہوں۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ پلٹا اور دوڑنے لگا، لوگوں کو تو یہ کہنے لگا اصل میں ڈر گیا تھا۔ فحشر فنادى، پھر اس نے تھوڑی دیر بعد سرکاری اعلان کیا، فنادى، سب کو اکٹھا کیا، جتنی کابینہ تھی، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے نظاماء، جتنے مشیر تھے، وزیر تھے، بڑے، سب کو جمع کیا، ہنگامی اجلاس ہوا۔ فنادى، اور اس نے اعلان کیا، قوم سے خطاب کیا اور کہنے لگا، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا بڑے درجے کا رب ہوں، یعنی اعلیٰ درجے کا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑا رب بھی کوئی ہے؟ موسیٰ جس رب کی بات کہتے ہوگا اس کا اپنا رب، لیکن بڑا رب میں ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، اس سارے واقعے میں، اس سارے قصے میں، لَعِبْرَةً، نصیحت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، اس شخص کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو جب چاہے، جس کے لیے چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسی ذات کا نام ہے رب العالمین، ایسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔